وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم على المسلم ستة بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه. رواه ابن ماجه. وعن خالد بن عبد الله القسري رحمه الله قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قال قلت نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل. انسان کے جسم میں اللہ نے مختلف اعضاء بنائے. سات اعضاء کے کام بالکل الگ الگ ہیں، بالکل مختلف ہیں. آنکھ بول نہیں سکتی، آنکھ چھو نہیں سکتی، آنکھ چل نہیں سکتی. اس کا صرف ایک کام ہے اور وہ ہے دیکھنا. ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا. جو کام ایک عضو کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا. ہر کام کا مزاج، ہر عضو کا مزاج الگ، اس کی شکل الگ، بناوٹ الگ. اس کی صفت الگ، اس کا کام الگ. یعنی انسان ایسے اعضاء سے مل کر بنا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل ضد ہیں، ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، اور اپنی صفت
مزاج اور کام میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف، ان کے درمیان آپس میں شدید اختلاف ہے، شکل صورت کے لحاظ سے بھی، مزاج کے لحاظ سے بھی، صفت کے لحاظ سے بھی اور کام کے لحاظ سے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح رہتی ہے، یہ سارے اعضاء جو بالکل الگ الگ ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور پورا جسم ایک اکائی مل کر حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ سب اعضاء الگ الگ ہیں، اندر جسم میں روح موجود ہے، تو اس روح کی وجہ سے سارے اعضاء ایک جسم بن جاتے ہیں، اور ان کا آپس کا اختلاف ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ان کا الگ الگ مزاج کا ہونا، الگ الگ کاموں میں مشغول رہنا، یہ جسم کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنتا، یہی جسم کے لیے راحت کا سبب بنتا۔ اگر پیر میں بھی انسان کے تکلیف ہے، درد ہے، زخم ہے، تو آنکھ بھی رات بھر جاگے گی، تکلیف کی شدت سے آنسو بھی بہائے گی۔ آنکھ یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں تو بہت تھکی ہوئی ہوں، کبھی نہیں کہتی ہے۔ اگر سر میں بھی انسان کے کوئی تکلیف ہے تو پیر پورے جسم کو لے کر جائے گا ڈاکٹر کے پاس، زبان حال بیان کرے گی، ہاتھ بھی حرکت میں آئیں گے، درد کی جگہ بتائیں گے، جیب میں سے پیسے نکال کر ڈاکٹر کی فیس ادا کریں گے، نسخہ پکڑیں گے، دوا خریدیں گے، دوا کھائیں گے، کھلائے گا یہ ہاتھ، حلق نکلے گا، سارا جسم مدد کرے گا ایک پیر کی انگلی کی تکلیف کو دور کرنے کی، تب جا کر پیر کی انگلی کی یہ تکلیف، ناخن کی یہ تکلیف پورے جسم کی مدد کے بعد دور ہو۔ اگر مان لیجیے اسی جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو کیا اب یہ جسم ایک جسم باقی رہے گا؟ اب کیا ایک دوسرے کی تکلیف کو یہ اعضاء محسوس کریں گے؟ اب اگر کسی لاش کا پیر بھی کوئی کاٹ لے تو نہ ہاتھ روکیں گے، نہ زبان چلائے گی، نہ آنکھ روئے گی، کچھ بھی نہیں، احساس ختم ہو گیا، اتحاد ختم ہو گیا، آپس کا تعاون ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ یہ اعضاء ختم نہیں ہوئے گی، اعضاء تو موجود ہیں، بلکہ تھوڑی دیر رکھنے کے بعد یہ اعضاء اور پھول جائیں گے اور موٹے ہو جائیں گے، یہ بدن کا وزن بڑھ جائے گا، لاش پھول جاتی ہے روح کے نکل جانے کے بعد، لیکن وہ چاہے جتنا پھولے، جسم کے اندر زندگی نہیں ہوگی، اعضاء کے اندر حس نہیں ہوگی، تعاون نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے پر اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کوئی تیسری چیز بنائی۔
کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے ہم گوند استعمال کرتے ہیں، لئی استعمال کرتے ہیں، گلیو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہی گوند کپڑے کے دو ٹکڑوں کو نہیں جوڑتی۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں دھاگے کی اور سوئی کی ضرورت ہے۔ کپڑے کے دو ٹکڑے اسی سے جوڑیں۔ پھر لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو وہاں نہ گوند کام آئے گی اور نہ سوئی دھاگا، وہاں تو کیلوں کی ضرورت ہے۔ کیلوں سے لکڑی کے دو ٹکڑے جڑ جائیں۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو تو نہ سوئی دھاگا، نہ گوند اور نہ کیلیں۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے تو سیمنٹ چاہیے، اور سیمنٹ بھی دو اینٹوں کو جوڑ تک پائے گا جب دونوں اینٹوں پر پہلے سے کوئی کائی نہ لگی ہو، کوئی میل نہ چڑھی ہو، صاف ستھری اینٹیں ہوں تو ان کو سیمنٹ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے اعضاء کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اور جسم کو ایک بنانے کے لیے اور خود انسان کو دوسرے انسان سے جوڑنے کے لیے، ایک روح کو دوسری روح سے جوڑنے کے لیے، وہ بھی اس میں ایک تیسری چیز بنائی۔ اس تیسری چیز کے بغیر کبھی بھی انسان کے اندر ایک گھر میں کئی الگ الگ افراد رہتے ہیں، ان سے گھر بنتا ہے۔ جیسے ایک جسم کے کئی الگ الگ اعضاء، ان سے مل کر جسم بنتا ہے۔ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ایک گھر کے، ان میں صورت شکل کا بھی فرق ہوتا ہے، عمر کا، رنگ روپ کا، قد و قامت کا بھی فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا، صفتوں کا اور کام کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے شوہر، ایک ہے بیوی، ایک ہے بیٹا، ایک ہے بیٹی، ادھر ہیں ماں اور باپ اور ادھر ہیں اولادیں، ایک ہے بھائی، ایک ہے بہن۔ مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے تحت ہر گھر میں الگ الگ مزاج والے بنائے، پیدا کیے ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں ایک ہی مزاج کے لوگ کہیں آپ کو مل جائیں تو مجھے اس گھر کا پتہ بتائیں، جا سکوں گا تو جاؤں گا، دیکھوں گا کہ بھئی جس طرح لوگ عجائب گھر جاتے ہیں گینڈے دیکھنے کے لیے، تو میں کیا آدمی کی اولاد دیکھنے نہیں جا سکتا؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں میرے؟ ایک بہن کا مزاج ہوتا ہے چلبلا، شوخ، شریر، مذاق کرنے والی، ہنسنے والی، چھیڑ چھاڑ کرنے والی۔ ایک بہن بالکل رابعہ بصریہ، چپ، بالکل خاموش۔ آپ اگر بہت محبت کے مذاق بھی کریں گے تو وہ برا مان جائے گی کہ میرا مذاق اڑاتے۔ ایک بھائی کا مزاج ہوتا ہے کہ گھر میں رکتا ہی نہیں، جب دیکھو باہر، اور ایک بھائی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کمرے سے نکلتے ہی۔ یہ مزاج ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، سگے بھائی بہنوں کے مزاج میں زبردست فرق ہوتا ہے، میاں بیوی کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، پھر نسل کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ 60 سال کے بڑے میاں اور 18 سال کا نوجوان ایک ہوگا؟ اگر وہ نوجوان بھی اسی بوڑھے کی طرح چلنے لگے
بیٹھنے لگے بولنے لگے تو علاج کی ضرورت ہے. کوئی اچھے سے حکیم صاحب کو دکھائیے اور مقوی شباب معجون کھلائیے. کوئی چھوٹا سا بچہ آپ اس کو مجلس میں لائیں اور پورے راستے اس کو سمجھاتے رہیں، ادب سے رہنا، چپ رہنا، بہت خاموشی کا بیان سننا، تو وہ بچہ نہیں ہوگا. آپ نے جیتے جی اس کو بوڑھا بنا دیا. وہ بچہ ہی کیا جو ہنگامہ نہ کرے. عارف باللہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مقدہ کے ایک خادم نے، ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضرت اجازت دیں میں اب آؤں تو اپنے بچے کو لیتا ہوں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، سب پہ ہاتھ کر دیں. ان کا ہاں لیا. اب وہ مقرر دن پر وہ آئے، بچے کو بھی لائے مگر بہت سمجھا بجھا کر لائے. اللہ والے عجیب ہوتے ہیں. پوچھا انہوں نے کہ بھائی تم نے کہا تھا بچے کو لاؤ گے، بچے کو لائے گی. ان کا حضرت یہ بیٹھا تو ان کا یہ بچہ مجھے تو بوڑھا لگ رہا. یہ کون سا بچہ ہے جو نہ کندھے پہ سوار ہوا، نہ ادھر بھاگا نہ ادھر بھاگا؟ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نسلوں کے مزاجوں میں فرق بنایا، الگ الگ مزاج. اب یقین رکھیں کہ جس گھر کے افراد کے اندر دین ہوگا اس گھر کے اندر محبت ہوگی، اور باقی کسی گھر میں محبت آپس میں ہونا ناممکن. میں مشکل کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، مشکل ہے کہتا ناممکن. حقیقی محبت کا ہونا، وہ تھینک یو ساری والی محبت تو ہو سکتی ہے، آج کل چلتی ہے ماڈرن محبت. تھینک یو سوری، تھینک یو ساری وہ ٹی سے شروع ہوتی ہے، اس پہ ختم ہوتا ہے، یا ایک سے شروع ہوتی ہے ٹی پہ ختم ہوتی ہے. باقی اس کے بعد پراپرٹی کے جھگڑے میں مقدمے بازی بھی ہوگی اور تھینک یو سوری بھی ہوگی. کوئی رعایت کسی کے نہیں، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، کوئی اثار کرنے کو تیار نہیں، کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں. کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے، بری تمنائیں بھی ہیں، چڑچڑاپن بھی ہے، پھوٹ بھی ہے. جس کی شکایت اس سے، اس کی شکایت اس سے، اور تھینک یو سوری. دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے بڑے سویلائز لوگ ہیں. پانی کا گلاس بھی اگر بھائی نے بہن کو دے دیا تو تھینک یو ضرور کہیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھینک یو کہنا کوئی بری بات ہے. ایک آدھ نیکی آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی آج یہیں چھوڑ جائیں. دل کی محبت، ایک ہونا دلوں کا، یہ دین کے بغیر ناممکن ہے، بالکل ناممکن. آپ اگر کسی جسم کے اندر سے روح نکل جانے کے بعد، موت ہو جانے کے بعد، آپ اگر کسی پائپ سے اس کے منہ میں پائپ کو لگا کر بدن میں ہوا بھر دیں اور خوب ہوا بھر جائے تو کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ کیا بدن کے اعضاء آپس میں پھر ایک جسم کی طرح کام کرنے لگیں گے؟ مصنوعی ہوا اللہ کی اتاری ہوئی روح کی جگہ نہیں لے سکتی. آپس کے مصنوعی قانون اور ضابطے اور رسم و رواج یہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کی جگہ نہیں. حقیقی محبت تو ایک گھر کا معاملہ ہو یا ایک پورے معاشرے کا معاملہ ہو، ایک خاندان کا معاملہ ہو، ایک محلے کا معاملہ ہو، ایک پوری امت کا معاملہ ہو، دین ہے اصل میں دلوں کو جوڑنے والی چیز. جس طرح روح ہے جو آسمانوں سے آیا، روح جس طرح آسمان سے آئی، اس نے بدن کے مختلف اعضاء کو جوڑ دیا اور ایسا جوڑا کہ بھول ہی جاتے ہیں ہم کہ ہمارے بدن میں اتنے الگ الگ اعضاء ہیں. اسی طرح جس معاشرے، جس امت، جس گھرانے، جس خاندان، جس فیملی اور جس سوسائٹی کے اندر
دین جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی دلوں میں جوڑ اور محبت پیدا ہوگا. اس کی سمجھ میں آنے والی وجہ بتانا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی غیبی باتیں ہیں جو بس خالی مان لینا ہے، سمجھ میں آئیں چاہے نہ. دین کی ہر بات دین جب زندگی میں ہوتا ہے حقیقی دین، اللہ کرے کہ میں عرض کر سکوں کہ کون سا دین دلوں کو جوڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ دین جب حقیقی دین زندگی میں ہوتا ہے تو آدمی کے مزاج میں ایثار کا مزاج آتا ہے. بھلے مجھے نقصان ہو جائے مگر میرے بھائی میری بہن کا نقصان، میں اپنا نقصان برداشت کر لوں گا خوشی، لیکن اپنے بھائی کا نقصان مجھے زیادہ تکلیف دے گا. آپ بتائیں جن دو انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ یہ چاہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے اور وہ چاہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے، اس محبت کے بعد کیا آپس میں دشمنی آئے گی؟ دین جب زندگی میں ہوتا ہے تو انسان ہر فیصلے کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. کبھی وہ اسباب میں اٹکتا ہے. اس لیے کہ دین کی تو سب سے پہلی بنیاد ہی ایمان ہے، اور ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ اللہ ہی کے فیصلے سے ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا. تو اگر اللہ نے مجھے 10 دیے اور میرے بھائی کو 100 دیے تو یہ تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، میں دل سے راضی ہوں. اس لیے کہ میرے اللہ نے میرے لیے 10 پسند کیے اور اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اور میرے بھائی کے لیے اللہ نے 100 پسند کیے، اللہ کا یہ فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. بھائی میرے دل سے تم کو مبارک ہو، اور یہ 100 تم کو مبارک اور میں اس 10 پر راضی ہوں، خوش ہوں میں. آپ بتائیں یہ والا دین ہے ہمارے؟ کرتے پجامے والا دین تو ہے، ٹوپی والا دین بھی ہے، اور ختنے اور قربانی والا دین بھی ہے، گوشت خوری والا دین ہے، بس چلے تو چائے میں بھی گوشت ڈالیں. لیکن کیا ایثار والا دین ہے؟ کیا صبر اور شکر والا دین ہے؟ مایوس کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کہی جاتی، اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ہم چونکیں، ارے ابھی تو ہم پہلے سینے پہ کھڑے ہیں، ابھی تو منزل کافی دور ہے. میں تو بڑا مطمئن ہو گیا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا، اور زیادہ مطمئن ہو گیا جب میں نے داڑھی ملانا چھوڑ دیا، اور زیادہ مطمئن ہو گیا جب میں نے کرتا پاجامہ پہن لیا، اور زیادہ مطمئن ہو گیا جب میں نماز پڑھنے لگا، تہجد پڑھنے لگا، اور مطمئن ہو گیا جب میں یہ کرنے لگا اور وہ کرنے لگا اور مسجد میں چندہ دینے لگا. اللہ بہت مبارک کرے، مگر دل پر نظر رکھیں، دل کا کیا حال ہے. دل جب تک نہیں بدلے گا اور دین کے رنگ میں رنگ نہیں جائے گا، پورا دین فطری طور پر خود بخود اندر سے باہر نہیں آئے گا. اس دین کو باہر سے اندر ٹھوس ٹھوس کے، دبا دبا کے، زبردستی کر کے، کچل کچل کے اندر اتارنا پڑے گا. دین تو وہ ہے جو اندر سے باہر پھوٹ پڑے، اور یہ دین وہ ہے جب دل بدل جائے، جب دل ٹھیک ہو. جہاں دل ٹھیک ہوا واقعی انسان پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے میں آسانی ہے، بہت آسانی، بہت آسانی. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو دل والا دین عطا فرما، بہت آسان.
ایک دم سے پوری زندگی کی عادتوں پر زبردست فرق پڑ جائے. رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک غیر مسلم شخص مہمان آیا، دیہات کا رہنے والا. ذرا غور کریں، میزبان کون ہے؟ سید الانبیاء حضور. مہمان کون ہے؟ ایک دیہاتی کافر. حضور کسی اور کیا بٹھا لا سکتے، لیکن اس مہمان کو اپنے لیے لے لیا. میرے ہاں سے اپنے گھر سے کھانا حضور اس کے سامنے دسترخوان پر خود لگا دیں، کسی اور سے خدمت نہیں کریں. اور حضور کے گھر کی بیویاں یہ کہتی تھیں کہ ہم پکاتے پکاتے تھک جاتے تھے، ہمارا وہ مہمان کھاتے کھاتے نہیں تھکتا. کئی دن وہ شخص ساتھ میں رہا. اس کے بعد اس کے دل میں آ گیا کہ مجھے تو اب ایمان لانا ہی ہے، یہ بندہ خدا جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا رسول ہے. قریب رہ کر دیہاتی آدمی نے پرکھا اور بالآخر وہ ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد جو پہلا کھانا حضور کے گھر کی عورتوں نے بھیجا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس نے ایک روٹی کھائی اور کھانا پورا تو واپس آ. حضور کے گھر کی عورتیں تھیں. ہمارے آپ کے گھر کی عورتیں ہوتی تو خوش ہو جائیں، اے اللہ تیرا شکر، جان چھوٹی جان، اللہ کرے شام کو آج ہی کھائے. مگر حضور کے گھر کی عورتیں پریشان. اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ مہمان کو آج کھانا پسند کیا ہے؟ آپ ذرا پوچھیے تو کیا بات ہو گئی، آج کھانا تو واپس آ گیا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، اس کی خوراک کم ہو گئی، اب اس کی اشتہا کم ہو گئی. ان المؤمن یأکل فی معن واحد وان الکافر لیأکل فی سبعۃ امعاء. کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، ایمان والا ایک آنت میں کھاتا. دین خالی کرتے پجامے اور پگڑی اور صافے تک محدود نہیں. کبھی کبھی بعض مشائخ نوجوانوں کو بزرگوں کا لباس پہننے سے سختی سے منع کرتے. نہیں، تمہارے لیے یہ سنت نہیں، کیونکہ تم بغیر اپنے اندر دین کو بنائے ہوئے ڈھونڈ رچا کر اپنے آپ کو تم سمجھو گے کہ میں تو نقشبندی سلسلے کا شیخ ہو گیا. بالکل نہیں. دین ابھی وہ شخص ایمان لایا ہے، ذرا غور کریں. لیکن یہ ایمان کون سا تھا؟ محمد رسول اللہ کی صحبت والا. اب اس شخص نے ایمان لانے کے بعد حضور کو کس محبت سے دیکھا ہو، دیکھنے کا انداز بدل گیا ہوگا کہ نہیں. اور یقین مانے جس دن ہمارا کسی اللہ والے کو دیکھنے کا انداز بدل جائے اور اس اللہ والے کی خاص محبت اور توجہ والی ایک نظر ہم پر پڑ جائے، اسی لمحے کایا پلٹ. یوں کہہ دیا تھا کہنے والے نے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. ایک مرد مومن کی نگاہ سے اگر تقدیریں بدلتی ہیں تو مومنوں کے امام رحمت عالم سید المؤمنین والمؤمنات سید الانبیاء والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ سے اس انسان کی کھانے پینے کا نظام نہیں بدلتا. لیکن یہ وہ دین ہے جس جو اندر اترتا ہے. جب دین اندر آتا ہے تو جس طرح روح اندر ہوتی ہے، روح بدن کے کسی ایک حصے میں نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ روح سر میں تو ہو پیر میں نہ ہو، روح ٹانگوں میں ہو پیٹ میں نہ ہو.
روح تو پورے بدن کے ایک ایک ریشے ریشے میں ہوتی ہے، ایک ایک ٹیشو میں ہوتی ہے، ایک ایک سیل میں ہوتی ہے، ایک ایک خون کے قطرے میں ہوتی ہے۔ جس طرح روح پورے بدن کے اندر ہوتی ہے، ویسے دین پورے بدن کے اندر۔ اب جب یہ دین پوری بدن کے اندر ہے تو جس طرح روح کی وجہ سے آنکھ دیکھنے کے لائق بنتی ہے، اب یہ دین آنکھ میں جب آتا ہے تو پھر ناجائز اور نامحرم کو یہ آنکھ نہیں دیکھ، صرف وہ آنکھ ناجائز کو دیکھنا چاہتی ہے جس آنکھ میں ابھی دین نہیں آیا۔ صرف وہ زبان جھوٹ بولتی ہے، صرف وہ زبان بڑے بول بولتی ہے، کسی کا دل دکھاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتی ہے، صرف وہ زبان جس زبان کے اندر ابھی دین ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں اس عاجز نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی ابھی شروع۔ ایک آیت پڑھی تھی انما المؤمنون اخوہ، اس میں بھی اللہ پاک نے ساتھ فرمایا وہ لوگ جن کے اندر ایمان اتر جاتا ہے وہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت جن کے اندر اترتی ہے وہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ جو بھائی بھائی ہیں وہ دشمن بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب ایمان ہوتا ہے تو ہزاروں میل دور رہنے والا ایک اجنبی انسان جس کے ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، جس کی زبان بھی ہم نہیں سمجھتے، جس کا لباس مختلف، جس کا رنگ روپ مختلف، رہن سہن مختلف، لیکن اگر ایمان حقیقت اندر اترے ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے درمیان تو دونوں ایسے بھائی بنتے ہیں کہ ساری دنیا کے سگے بھائی بھی شرماتے۔ دین جب زندگی میں آتا ہے محبت آتی ہے، محبت آتی ہے تو خوشی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، اعتماد آتا ہے، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں۔ آج تو ماں باپ کو بھی اپنی اولادوں سے خطرہ ہے، نفسی کا عادت۔ کتنی مائیں ہمارے بزرگوں سے شکایت کرتی ہیں حضرت دعا کر دیجیے، بہت ارمان سے میں اپنے بیٹے کی بہو لائی تھی، مگر جس دن سے شادی کی ہے اس کے کچھ دن کے بعد سے اب بیٹا میری طرف مسکرا کر ایک دفعہ دیکھتا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ سنایا، ایک بیان میں سنایا کہ امریکہ میں سفر کر رہے تھے، کہیں پر راستے میں رکے، ایک بوڑھی عورت قریب آئی، ایک بہت فرشتہ صورت انسان کو دیکھا تو اس نے بہت ہی عاجزی سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا 1 منٹ لے سکتی ہوں؟ میں ہاں ضرور، آپ 1 منٹ نہیں، آپ پوری بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اگر برا فیل نہ کریں تو اپنا فون نمبر مجھے دے دیں۔ میں ضرور دے دوں گا، مگر آپ کو کیا کام ہے آپ بتائیں۔ وہ مجھے کام کچھ نہیں ہے، میرے کئی بیٹے تھے، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس فنڈ ہے، بینک میں ہے، لیکن میں 24 گھنٹے کمرے کی دیوار دیکھا کرتی ہوں، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں اتنی دیر سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کھڑے ہائی ہیلو کر رہے ہیں، ہاؤ آر یو، بہت اچھی طرح پیش آ رہے ہیں، سب سے بات کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پر انسانیت ہے، تو مجھے ایک امید ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ میں آپ کو فون کر لیا کروں گی، اور جو آپ ٹائم بتائیں گے میں اس پر دوبارہ آپ کو کال کروں گی، تو میرا پورا دن انتظار میں گزرے گا کہ آج ایک بندے سے میری بات ہوگی، تو میرا دن چڑھ جائے گا، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا۔ فون بھی میں ایسے سسٹم سے آپ سے کرواؤں گی کہ بل میں پے کروں گی، آپ کو بل پیمنٹ نہیں کرنا،
لیکن میں کیا کروں کہ میں تنہائی کا شکار ہوں. پیسے ہیں، ڈالر ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، کار بھی ہے، کتے بھی پڑے گئے، مگر محبت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں ایک وہ گھر تھا جس کی کہانی کسی تاریخ لکھنے والے نے نہیں سنائی، جس کی کہانی سچ بولنے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے اور آندھی نے غار کے اوپر چٹان کو اس طرح فٹ کر دیا تھا کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اب تینوں کے درمیان ایک مشورہ ہوا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. صرف ایک راستہ ہے، پوری زندگی میں کوئی ایک ایسی نیکی سوچیں ہم جس کی قبولیت کی امید ہو، اور آج اس نیکی کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش. اے رب، اگر وہ نیکی آپ کو ہماری پسند آئی ہو جو آپ ہی کی توفیق سے ہم نے کی تھی، کمال تو وہ بھی ہمارا نہیں تھا، تو آج اسی نیکی کے برکت سے اس مصیبت سے ہم کو چھٹکارا دے. تو ان تینوں میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ رب، میرا ایک معمول تھا، میں بکریوں کو چراتا تھا، شام کو لاتا تھا، دودھ چوتا تھا، میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے تھے، میری بیوی بھوکی ہوتی تھی، مانگ رہے ہوتے تھے، بکری کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے تھے، دودھ میں ابالتا تھا تو وہ کھڑے ہو کے قریب سے رویا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، مگر میں ان میں سے کسی کو اپنے ماں باپ سے پہلے نہیں کھلاتا تھا. میں اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کو پہلے کھلاتا تھا. جب وہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیا کرتے تھے تب میں بچا ہوا دودھ اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا اور پھر سب کا بچا ہوا خود پیا. ایک دن مجھ سے آنے میں دیر ہو گئی، کیا بات ہو گئی کہ جب تک میں دودھ لے کے اپنے بیمار اور کمزور معذور باپ کے سراہنے پہنچا تب تک میرا باپ بھوکا سو چکا تھا. مجھے اپنی غلطی کا اتنا احساس ہوا کہ میں نے طے کر لیا کہ آج نہ میں خود پیوں گا نہ میں بچوں کو پلاؤں گا. میں رات بھر دودھ کا پیالہ چڑھانے لیے کھڑا رہا. جب صبح کو آنکھ کھلی اور باپ کو دیکھ کر میں نے معافی مانگی اور باپ نے مسکرا کے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ یہ تم رات بھر کھڑے ہو. ابا میں کیسے پی سکتا تھا؟ بچے رو رہے. بیٹا بچے روتے رہتے، میں آپ کو پلائے بغیر نہیں پی سکتا، نہ بچوں کو پلا سکتا تھا. آپ پی لیجیے تو پھر میں پیوں اور پلاؤں. اے اللہ، اگر میں نے اپنے باپ کی محبت اور ادب میں اس رات بھر کی بھوک جو برداشت کی تھی اور بچوں کو بھوکا رکھا تھا، اے رب آپ کی رضا کے لیے رکھا تھا، آپ کو پسند آ رہی ہو تو آج چھٹکارا دلا دیجیے. ایک تہذیب یہ ہے کہ باپ سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں دوں گا. ایک تہذیب وہ ہے، ایک منٹ کیا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کئی بچے ہیں میرے، مگر سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں اکیلی رہتی. پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ، کوالیفائڈ ہیں وہ لوگ، اکنامکلی بہت ویل آف ہیں وہ لوگ، جیبیں بھری ہیں، کاریں کھڑی ہیں، مگر سکون سے محروم ہیں، محبتوں سے محروم. اور آگے کا قصہ سنیے. ہمارے نوجوان بیچارے کیونکہ پوری بات سمجھتے نہیں، وہ اندر سے ہمارے نوجوان برے بالکل نہیں ہیں، انہیں صحیح ایجوکیشن نہیں ملی، انہیں کسی نے پوری دنیا کی سچائی بتائی نہیں ہوگی. ورنہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والا نوجوان جس دن یہ جاگ اٹھے گا اس دن پوری دنیا کے گیدڑ بھاگتے ہوئے نظر آئے. کسی پتہ نہیں ہے نوجوان، کسی نے بتایا نہیں، نہ ماں نے بتایا، نہ باپ نے، نہ اسکول نے بتایا، نہ کالج نے بتایا. جس مغربی تحریک کے پیچھے ہمارے نوجوان دیوانے ہو رہے ہیں اور جس کو ٹی وی پر فلموں میں سیریلس میں دیکھ دیکھ کر اسی اعتبار سے اپنا ڈریس اسٹائل، اپنا ہیئر اسٹائل، اپنے ڈرائنگ روم کا نقشہ، اپنے کھانے پینے کی طور طریقے، اپنی شادیاں، ڈانس اور میوزک اور فوٹوگرافی اور تماشے اور پکنک اور ہیپی برتھ ڈے اور نیو ایئر
یہ جو کچھ بھی نقل ہو رہی ہے یہ محض جہالت کی وجہ سے، نہیں جانتے لوگ۔ جان جائیں گے تو یہ نوجوان ایسا بدل کر دکھائیں گے کہ بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث بھی ان کے تقوی پر رش کرے۔ انہیں پتہ نہیں۔ امریکہ میں ایک عدالت میں ایک کیس دائر، سچا واقعہ ہے۔ کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ ایک ماں نے اپنے 19-20 سالہ بیٹے کے خلاف شکایت کی کورٹ میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، مگر پورے سال یہ مجھ سے بولتا نہیں، مجھے وش نہیں کرتا، مجھے دیکھ کر اسمائل نہیں کرتا، مجھے ہیلو نہیں کہتا۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، میرے کمرے میں آج تک اس نے آ کر میرا حال نہیں پوچھا۔ اس نے 4 کتے پالے ہوئے ہیں، 2 جوڑے ہیں اس کے پاس، ایک مسٹر ڈاگ، ایک مسز ڈاگ، مسز ڈی او جی، ایک مسٹر ڈی او جی ہیں، ہز ایکسلنسی، یور آنر، مائی لارڈ۔ کیونکہ انگریزی تہذیب میں کتا بس ہز ماسٹر ہے۔ 2 جوڑے پالے ہوئے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ روزانہ 4 گھنٹے یہ ان کتوں کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یہ ان کو نہلاتا ہے، ان کے ساتھ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ان کو ٹہلاتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ 4 گھنٹے روزانہ کتوں کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ میرے ساتھ سال بھر میں اس نے 1 منٹ خرچ نہیں کیا۔ عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کو ہدایت دے، اس کو آرڈر کرے کہ میرے ساتھ بھی 5 منٹ گزار دیا کرے۔ شکایت تو سن لیا آپ نے۔ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کی عدالت کے قابل احترام ججوں نے فیصلہ کیا وہ بھی سن لیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ یہ بچہ اب 18 سال کا ہو چکا، ایڈلٹ ہو چکا، اینڈ ہی از ٹوٹلی فری ٹو ٹیک ہز ڈیسیژن۔ وہ بالکل آزاد ہے، جو چاہے فیصلے کرے۔ کتے اس نے پالے ہیں، اس لیے ان کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری ہے۔ تم کو اس نے نہیں پالا، اس لیے تمہاری دیکھ بھال اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ہم بیٹے کو حکم نہیں دے سکتے کہ تم کو وہ 1 منٹ بس مسکرا کے مل لیا کرے، یہ اس کی مرضی، کرے تو ہم منع بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر نہیں کرتا تو امریکی قانون ہمیں اس کو آرڈر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک ہے محمدی قانون، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سنیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ساری دنیا کے لوگوں سے کہا کہ اے اولادو، اے بیٹو، اے بیٹیوں، تم ایک بار اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرا دو گی، اگر ایک بار اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرا دو گے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس حج کی پوری چھانبین کر سکتے ہیں۔ عرفات کے دن تم نے ٹھیک گزارا تھا، مینا کے دن تم نے ٹھیک گزارے تھے، طواف کرتے میں غفلت تو نہیں ہوئی تھی، صفا مروہ میں تم نے ٹھیک سے سعی کی تھی، کنکریاں مارتے وقت تمہارا دل اور رخ کیسے تھا، تم نے سب سنت و شریعت کے مطابق معاملہ کیا کہ نہیں کیا، دل کی کیفیت بھی درست تھی کہ نہیں تھی۔ اللہ کو حق ہے کہ حج کے ایک ایک قدم کی جانچ پڑتال کر کے قبول کریں، مگر باپ کو دیکھ کر جو حج کا ثواب اللہ دیں گے۔ میرے والد ماجد نے حدیث جب پڑھائی تو کہا وہ حج چونکہ اللہ کا عطیہ ہوگا اس لیے وہ خود سے مقبول حج ہے۔ کیا ایک عدالت کہتی ہے کہ تمہیں سال بھر 1 منٹ بات کرنے کا کوئی ہم اس کو حکم نہیں دے سکتے، اور ایک عدالت کہتی ہے 1 پل دیکھ کر مسکرا دو گے تو حج کا ثواب ہے۔ دین جب ہوگا زندگی میں تو محبت ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا۔ جس بہو کی زندگی میں دین ہوگا وہ ساس کو اس محبت سے دیکھے گی
جس محبت کے کم بیٹیاں دنیا کی اپنی ماں کو دیکھیں، اور جس ساس کی زندگی میں دین ہوگا، اس کے دل میں دین ہوگا، وہ اپنی بہو کو اس محبت اور پیار سے دیکھے گی جس محبت اور پیار سے کم مائیں اپنی اکلوتی بیٹیوں کو آج دیکھیں۔ آج تو محبتیں ماں باپ کے سینے میں بھی سوکھ گئی ہیں اور خود غرضیاں ان کے دلوں میں بھی جم گئی۔ طوفان اپنی آخری بلندی پر ہے۔ کتنے نوجوان آ کر اللہ والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے ماں باپ کے لیے اس بات کی دعا کر دیں کہ وہ میری شادی میں بلا وجہ تاخیر نہ، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، جاب لگ گیا، میں پوری طرح گھر کو سپورٹ کر سکتا ہوں، مگر جان بوجھ کر ٹالتے ہیں میرے ماں باپ 1 سال اور 6 مہینے اور۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں ان سے تو تم کو اندازہ کیوں ٹالتے ہیں؟ کہ حضرت بات تو بہت خراب ہے، مگر آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتاتے ہیں۔ ان کو یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو میری پوری سیلری ان کے پاس جاتی ہے، لیکن جب شادی ہو جائے گی تو پوری سیلری تو میں اپنے ماں باپ کو نہیں دے پاؤں گا۔ میرے پیسے کی لالچ میں میرے ماں باپ مجھے زانی بنا رہے ہیں، مجھے بدکار بنا رہے ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے جس میں ماں باپ کے دل میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ بے لوث محبت نہ رہی، اس میں بھی خود غرضیوں کی گرد و غبار گھس گئی۔ بہت سمجھدار ہیں وہ لوگ جو حقیقی دینداری اختیار کرتے ہیں، ان کو پھر اپنے گھر میں جنت کا ماحول ہے۔ ان کو دل کو بہلانے کے لیے میچ نہیں دیکھنا پڑتا، ان کو دل کو بہلانے کے لیے ٹی وی نہیں دیتا۔ میں بہت گہری نفسیاتی حقیقتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آسان زبان۔ کاش قدر کرنے والے بندے ملے۔ لوگ کے بعض اور بیان کیا، گناہ انسان کرتا ہے دل کے بہلانے کے لیے۔ جس کا دل اللہ کی محبت میں بہل چکا ہو اسے گناہ کرنا پڑے گا دل کے بہلانے۔ واہ، جو شراب طہور پی چکا ہو جنت کی، کیا اس کو وسکی اور شیمپین کی ضرورت پڑے گی؟ مانا کہ انسان دل کے بہلانے کے لیے گناہ کرتا ہے، مگر میرے پیارے نوجوان یہی تو چاہتے ہیں کہ تیرا دل تہجد میں بہل جائے، سجدے میں بہل جائے، اللہ کی یاد میں بہل جائے۔ ایک دفعہ چکھ کے تو دیکھ اللہ کی محبت کا مزہ، پھر اس کے بعد گناہوں کے مزہ چکھنے سے تو خود توبہ کر۔ میرے عزیز نوجوان، تو گناہ کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہے کہ تو نے ابھی اطاعت کا مزہ نہیں لیا۔ تجھے مزہ لینے کا حق ہے، تسلیم ہے۔ مزے کی تلاش انسان کی فطرت میں ڈالتی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بھی کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بندو، میں جنت میں وہ سب دے دوں گا جن مزوں کی تمہارے نفسوں کو تلاش، مگر جن کو مزہ کچھ اور آیا وہ پوچھتے ہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ پوچھ کے بتا دے انگور ہوگی، پھل ہوں گے، محلات ہوں گے جنت میں، پورے ہوں گی، جوانیاں ہوں گی، باغات ہوں گے، بہت مزہ آئے گا، مانا سب مانا۔ تو یہ تو پوچھ کے بتائے کہ نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کے بغیر ہم کیسے جی پائیں۔ مزہ تو نماز میں ہے، ہم اور آپ تو ان جملوں کو سمجھنے کی بھی صلاحیت، اور یہ حقیقی واقعات ہیں کہ پوچھنے والوں نے موقع ملنے پر یہ پوچھا یا پوچھوایا کہ نماز ہوگی کہ نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آگ لگی تھی بھیانک، کئی دن تک لوگ مسجد نبی میں نہیں آ سکے، مگر سعید ابن مسیب
رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ تابعیوں کا امام، اور تابعیوں میں بھی تقوی اور محبت الہی اور عشق الہی اور عشق رسول کے اعتبار سے شاید سب سے اونچے مقام پر جو دو چار تابعین ملے گزرے ہیں ان میں ایک ہے۔ ان کے بارے میں صحابہ یہ کہا کرتے تھے، صحابہ سعید بن مسیب کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں سعید ہوتا تو ہم سے حضور کو اتنی محبت نہ ہوگی جتنے سعید تھے۔ جن دنوں میں آگ لگی ہوئی تھی مسجد نبی میں، ان دنوں میں بھی ایک نماز سعید بن مسیب نے مسجد نبی کے علاوہ کہیں نہیں پڑھی۔ میں تو یہیں رہوں گا، اگر آگ میں جل بھی گیا تو یہیں جل جاؤں، یہ مجھے گوارا ہے، مگر محبوب کے قدموں کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں۔ بعد میں سعید بن مسیب نے اپنے شاگردوں سے کہا، سنو، اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر سنتا ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے تو آپ کو اذان تو سنائی نہیں پڑتی، تو آپ کو کیسے وقت کا اندازہ ہوتا تھا؟ کہتے تھے تم نے مجھے پوچھ کر مجبور کر دیا، تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا۔ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر اطہر میں نماز پڑھتے تھے تو میں اس کی ہنہناہٹ گنگناہٹ سن کر سمجھ جاتا تھا کہ اب یہ فلاں نماز پڑھا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم جو مانگو گے وہ ملے گا اور جو چاہو گے وہ ملے گا، تو تم حور چاہو گے حور ملے گی، اور تم حور کے ساتھ نماز بھی چاہو گے تو نماز بھی ملے گی، تم جو مانگو گے تم وہ ملے۔ بہت اونچے درجے کی باتیں اس کو نہ سمجھیں، اور ناممکن قسم کی باتیں بھی اس کو نہ سمجھیں، مانا کہ میری سطح سے بہت اونچی بات، مگر کیا ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ کبھی کبھی ان باتوں کو سن کر ہمارے منہ میں پانی آ جائے، ہماری آنکھوں میں دو قطرے آنسو کے آ جائیں، اور ہمارے دل میں سے ایک تمنا اللہ کے حضور میں ابھی اوپر جانے لگے کہ اللہ آپ کا کچھ بگڑ تو نہیں جائے گا، مجھ نکمے کو بھی تو زندگی میں ایسا شوق دے دے میرے اللہ، آپ کا خزانہ تو بہت عام، آپ کا خزانہ، آپ کی سخاوت تو بہت عام، آپ نے کہاں شرطیں لگائی ہیں، اس مقام پہ پہنچو گے تب دوں گا، اس مقام پہ پہنچو گے تب دوں گا۔ اے اللہ، جب آپ بہت اچھے اچھے اپنے بندوں کو دیں تو اسی قطار میں پیچھے کھڑے ہوئے ایک خالی ہاتھ بھکاری کو بھی دے دیجیے گا میرے اندر۔ تمنا تو ہو ہمارے دل میں پیدا۔ جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ایمان کا لفظ، اور اس کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ دل کی حالت بدلے گی تب یہ محبتیں پیدا ہوں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، وہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ ایمان والوں کی مثال آپسی محبت، ایک دوسرے کے اوپر جو ان کی مہربانیاں اور شفقتیں، پیار ہے، اس کے لحاظ سے ایمان والی پوری امت کی مثال ایک جسم کی طرح، ایک جسم۔ پھر آپ نے فرمایا جس طرح ایک جسم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جس طرح ایک جسم کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بدن کا عضو بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو پورا بدن ساتھ دیتا ہے تکلیف برداشت کرنے میں۔ اگر تکلیف اس کی وجہ سے کسی عضو کی خرابی کی وجہ سے بخار آتا ہے تو پورے بدن میں بخار آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ خالی اس عضو میں بخار ہے۔ فرمایا ایمان والوں کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو تمام ایمان والوں کو وہ تکلیف رہتی ہے۔
آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سا نظر ڈالیے، آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیں، آپ بتائیے کہ کیا دل میں ہمیں آپس میں ایسی محبتیں ہیں؟ کتنی رنجشیں، کتنے جھگڑے، کتنی لڑائیاں ہمارے خاندانوں میں آپس میں چل رہے ہیں، ہماری برادریوں میں، ہمارے کنبوں میں کتنے جھگڑے۔ ہم اکرام مسلم کا مطلب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جب ہم گشت میں نکلیں یا کسی کی تشکیل کرنا چاہیں تو ذرا مسکرا کے بات کریں۔ ظاہر ہے گشت میں نکلیں گے، تشکیل کریں گے، مسکرا کے بات نہ کریں گے تو تپڑی کھا جائیں گے۔ ابھی تو سوائے اس کے کہ کہتے ہاں ٹھیک ہے چلی جائے گی، اتنا کیا دیتا ہے، لیکن ذرا اگر آپ نے غصے سے کہا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے، تو اللہ نے چاہا تو وہی جماعت شام تک آپ کی نماز جنازہ پڑھے۔ اکرام مسلم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد ماجد پر اللہ تعالیٰ نے ان 6 نمبروں کے ایک خاص ترکیب کو غالباً اس طرح پر کھولا تھا کہ جو انسان اگر ان 6 صفات کو اپنے اندر واقعی محنت کر کے پیدا کر لے تو پورے دین زندگی میں آنا آسان ہے۔ ان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جو بہت بڑے محدث اور عالم حدیث تھے اور جنہوں نے اس دعوت کے عظیم کام کی ذمہ داری کی وجہ سے اپنی اس علمی شخصیت اور مشغولیت تک تو قربان ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، بڑوں نے جس کام کی ذمہ داری ڈال دی اس کام میں لگ جاتے۔ انہوں نے جب ان 6 صفات سے متعلق احادیث کا مجموعہ مرتب کیا جو آپ اکثر مساجد میں تعلیم میں منتخب احادیث کے نام سے سنتے ہیں، ذرا سا ایک مرتبہ غور تو کیجیے اس حدیث پر، اس کتاب پر۔ ایمان کے سلسلے کی حدیثیں کم، علم و ذکر کے سلسلے کی حدیثیں کم، اخلاص کے سلسلے کی حدیثیں بہت کم، جان و مال کی قربانیوں کے سلسلے میں بھی حدیثیں کم۔ 140 صفحے میں وہ حدیثیں نقل کی ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو صرف اکرام مسلم کے مطابق ہے۔ پوری کتاب میں سب سے زیادہ جو حدیثوں کا انتخاب کیا وہ اکرام مسلم کی، اور پھر اس نے اکرام مسلم کی الگ الگ باب قائم کیے۔ ایک آدمی کو دیکھ کر جھوٹوں مسکرا دینا، دل میں کینے رکھنا، دل میں سازشیں کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، الزامات لگانا، بدگمانیاں رکھنا، مقدمات کرنا، جائیداد پہ جھگڑنا، بیوی پر ظلم کرنا، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، رشتے داروں کے ساتھ برتاؤ غلط کرنا، سسرالی رشتے داروں کے ساتھ غلط کرنا، مسجد کے مقتدیوں کے ساتھ غلط کرنا، محلے کے پڑوسیوں کے ساتھ غلط کرنا، اس سب کے ساتھ 2 لفظ ہم کسی وقت جشن میں مسکرا دیں، یہ اکرام مسلم نہیں ہے۔ اکرام مسلم کیا ہے؟ اکرام مسلم کے الگ الگ باب باندھے گئے۔ اکرام مسلم کے تحت ایک باب انہوں نے باندھا ان حدیثوں کا جو یہ بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ کے نقصان سے مسلمان محفوظ تھا، جس کی زبان سے مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کو وہ رشتے دار ہوں یا غیر رشتے دار، وہ آدمی اسلام میں ہی داخل ہے۔ پھر وہ باب باندھا جس میں بتایا جاتا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کے لیے جو کچھ اپنے لیے چاہتے ہو وہ جب دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے بھی وہی نہیں چاہو گے جب تک تم کو حقیقت ایمان نہیں۔ یہ اکرام ہے۔ ہم تو آج اپنے سگے بھائی کے لیے بھی وہ نہیں چاہتے جو ہم اپنے لیے چاہتے، سچی بات، اس لیے کہ وہ محبت خون کی ہے، مٹی کی ہے، اور خون اور مٹی کی محبت میں وہ طاقت نہیں ہے جو دین کے رشتے سے محبت ہے۔
اگر ایمان اندر اتر گیا اور دین اندر اتر گیا تب پھر انسان کی محبتیں بالکل بدل جاتی ہیں. پھر اس کی بیوی سے محبتیں صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی. وہ بیوی کو ذرا سا بخار آتا ہے تو وہ شوہر اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے جو اپنی ساری مشغولیات کو آگے پیچھے کر کے اپنی بیوی کے علاج کی فکر کرے, اور وہ خود شوہر باقاعدہ فرض نمازوں کے بعد اپنی بیوی کی صحت و شفا کی دعا مانگے. یہ محبت. محبت یہ نہیں ہے کہ بیوی کی فرمائشوں پر ہم غریبوں کا حق کاٹ کے اور اس کے سود پہ سود بناتے رہیں. یہ محبت نہیں ہے. محبت کا حقیقی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی رات میں اکیلے اٹھ کر کہیں چل دیے. تب حضرت عائشہ بے چین ہے کہ کہاں چلے گئے میرے گھر, پیچھے 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 جا رہی ہیں ڈھونڈنے کے. کیا محبتیں تھیں صحابہ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو کچھ بتائے ہوئے مسجد نبوی سے چلے, کہیں چلے. اب 10 منٹ ہوئے, 15 منٹ ہوئے, آدھا گھنٹہ ہوا, ادھر ادھر ادھر. صحابہ نے مختلف حضور کی ازواج مطہرات کے گھر میں معلوم کیا کہ آپ کے یہاں اللہ کے رسول آئے, کیا آپ کے یہاں آئے, یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی, کہاں چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے مجھ سے رہا نہیں, میں بالکل دیوانہ ہو گیا, اور میں نے بہت اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے دل میں ڈال دیجیے کہ حضور کدھر ہوں گے. پھر سوچنے کے بعد ایک سمت آئی کہ ادھر ہوں گے, تو چلتا چلا گیا, کچھ نشانات ملے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک چہار دیواری ہے باغ کے چاروں طرف. میں نے دل نے گواہی کی, کچھ میں نے جوتیاں دیکھی, چپل دیکھے, میں کچھ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول اس کے اندر ہے. تو میں نے بالکل اپنے جسم کو سمیٹا, اس میں بیچ میں کسی طرح ایک سوراخ تھا اس دیوار میں, اور خود اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ گوہ کی طرح یا لومڑی کی طرح سمٹ چمٹا کر اس سوراخ کے اندر سے گھس گیا. اب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک عجیب عالم میں ہے, تنہا بالکل. کیا کیفیات تھیں, کیا تجلیات اس وقت برس رہی تھی, آپ کیسے عالم میں تھے, کیا مراقبے کی کیفیت تھی, کیا ہو رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہوئے بھی اتنا ہے کہ اچانک سیدنا ابو ہریرہ پر نظر بڑی حضور کی, تو میں تم یہاں آ گئے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی سلامتی کی فکر میں دیوانہ ہو گیا, اور جی نہیں لگ رہا تھا وہاں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں, ڈھونڈتا آ گیا اللہ کے رسول. اور میں آ گئے ہو تو سنو, ایک بات سنو, لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی جو سچے دل سے گواہی دے کر دنیا سے جائے گا وہ جنت میں ضرور جائے. عجیب عالم میں تھے حضور. اس میں کچھ اور کیفیات تھی, پتہ نہیں کیا اللہ پاک سے بات ہو رہی تھی, کیا دکھا رہے تھے اللہ, خوب کیا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کو لگا اکیلے میں مجھ سے حضور نے یہ کہہ دیا, اگر میں سارے ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دوں تو سب کے دل کا خوف ختم ہو جائے, سب روتے روتے روز رات میں ہلکان ہوتے ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. حضور نے یہ بات کہہ دی, اب سب کو جا کے کہہ دوں ایک رات تو سو لے میرے ساتھی. بھاگے بھاگے سیدنا ابو ہریرہ باہر کی طرف آئے, میں جا کر حضور میں لوگوں سے کہہ دوں, حضور کہہ دوں. بس جلدی جلدی دوڑے, مگر راستے میں ملا کوئی ملنے والا. سب سمجھ گئے کون ملا, ایک ہی تھا اپنی شان کا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی تھی, بھیج دیا, عمر گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, جاؤ. ہاں یہ مست قلندر لوگ کچھ گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں. یہ صوفی ابو ہریرہ کچھ تصوف کا غلبہ ہو گیا ہے, اور یہ جا رہے ہیں کچھ خوشخبریاں سنانے. ان کو پکڑو, ایسے صوفیوں کے لیے حضرت عمر فاروق کی میراث کی ضرورت ہے. پتہ نہیں کیا کچھ امت کو کہہ دیتے ہیں, ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. کہاں کہاں ابو ہریرہ, ارے سنو بات سنو. حضور نے کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا.
پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ میں لوگوں سے جا کے بتانے جا رہا ہوں. واپس پلٹو. ارے بھائی میں جا رہا ہوں کم. مانگتے ہو جانتے ہو, پلٹتے بھی نہیں پلٹتے, گر پڑے حضرت ابو ہریرہ. ایک تھپڑ پڑا ہے حضرت ابو ہریرہ کا, گر پڑے. پھر آئے واپس حضور کے بعد روتے ہوئے. مارا ہے یہ آپ نے بھیجا تھا, آپ نے کہا تھا, اپنی جوتیاں دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ کوئی شک نہ کرے کہ میرے پاس سے تم آ رہے ہو. کب بھی نہیں مارا, مارا مجھے میں گر گیا اللہ کے رسول. حضور مسکرائے. عمر کیوں بھائی کیا کہ اللہ کے رسول یہ جملہ اگر پھیل گیا تو یہ جتنی عمل و محنت سب کر رہے ہیں یہ سب چھوڑ دیں گے. ہاں بات تم ٹھیک کہتے. بھائی اللہ حضور کا جملہ ہم تک پہنچا بھی دیا اور سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے کچھ دوا بھی چھڑک ماری. واہ واہ واہ, کیا اللہ کی پلاننگ ہے. اگر آپ کو یہ جملہ چھپانا تھا تو پھر ہم تک کیسے پہنچا؟ ہم تو 1500 سال کے بعد کے فیصد بھی مسلمان ہیں, ہم تک بھی پہنچے. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, سب کو کہ نہیں سنایا, پٹائی بھی اپنی بیان کی, حضرت عمر کا جلال بھی بیان کیا, حضور کا اپنا فیصلہ بدل لینا بھی بیان کیا. لیکن ابو ہریرہ نے یہ نہیں طے کیا کہ میں یہ کسی کو بتاؤں گا ہی نہیں. واہ واہ, کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹک پلاننگ ہے. خبر جائے گی بھی اور خبر کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈوٹ بھی جائے گی کہ خبر کے کچھ ناجائز فائدہ نہ ہو. تو دوسرا جملہ بھی چلا گیا کہ نا کام کرتے رہو, ڈرتے رہو, معافی مانگتے رہو, محنت کرتے رہو, مگر امید رکھو کہ وہ بخشنے والا بخشنے والا بخش دے گا. میرے اللہ ہمارے دلوں میں امید بھی پیدا کر دیجیے اور خوف بھی پیدا. اب ایک آخری بات, جب یہ بات طے ہے کہ جس طرح روح بدن کے اعضاء کو جوڑتی ہے اور اسی طرح دین ہی ہمارے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے, جو دیندار میاں بیوی ایک دوسرے سے جیسی محبت کر سکتے ہیں بے دین میاں بیوی ویسی محبت ایک دوسرے سے نہیں کرتے. دو دیندار میاں بیوی ایک دوسرے کے جیسے وفادار رہ سکتے ہیں, بے دین میاں بیوی ایک دوسرے کے ایسے وفادار نہیں. ایک دیندار ساس بہو کے درمیان جو تعلقات ہوں گے وہ بے دین ساس اور بہو کے درمیان نہیں. ایک دیندار نند اور بھاوت کے درمیان جو تعلقات ہوں گے وہ بے دین نند اور بھاوت کے درمیان نہیں. اس کو اس سے جلن ہوگی, اس کو اس پر جلن ہوگی, وہ اس کی خوشیوں اور ہنسیوں کو بے اعتمادی سے دیکھے گی اور وہ اس کے قے قہوں کو اپنی توہین سمجھے گی. ہر وقت ایک دوسرے کے بارے میں جلتے رہیں گے, بدگمانیوں میں لوگ مبتلا رہیں گے, غیبتیں ہوں گی, سازشیں ہوں گی, توڑ پھوڑ ہوگا, یہ سب ہوگا. اور جہاں حقیقی دین ہے وہاں وہ محبت ہوگی واقعی کہ دنیا کے لوگ رش کریں. دلوں میں سکون, گھروں میں خوشی, جن چیزوں سے ہوتی تھی حقیقی دین سے, اس کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا اور باقی مصنوعی چیزوں سے دلوں میں سکون اور گھروں میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں. روح کی جگہ پر ہوا بھر دینے سے بدن کے اعضاء میں اتحاد نہیں پیدا ہوگا. گھر کے اندر دین کے بجائے اگر دنیا لا کے بھر دی جائے تو اس سے گھر کے لوگوں میں محبت نہیں, اتحاد نہیں. اب یہ دین آئے کیسے؟ سب سے بنیادی بات, سب سے پہلی بنیادی بات, ایک مضبوط فیصلہ, ایک ایسا قطعی فیصلہ ایک بندہ اور بندی کو سب سے پہلے کرنا پڑے گا کہ میں حقیقی دین کو اپنی زندگی میں لائے بغیر اب زندہ نہیں رہوں. اب بس میری اصل فکر, اصل کوشش اور محنت یہ ہے اگر جو زندگی کے دن گزر گئے بغیر حقیقی دین کے ان کو تو کر دیجئے معاف, لیکن اب سے اسی وقت سے میں اپنے اندر حقیقی دین لانے کی کوشش کروں گا. یہ ہوئی توبہ.
بندے کے اور بندی کے اس فیصلے کا نام کیا ہے؟ توبہ. توبہ اسی کو کہتے ہیں. آئندہ زندگی کے بارے میں ایک مضبوط فیصلہ. اور یاد رکھیں مضبوط فیصلے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ کہیں کہ میرا مضبوط فیصلہ ہے کہ شام 4:20 کی ٹرین سے مجھ کو بامبے سے لکھنؤ جانا ہے. ماشاء اللہ مضبوط فیصلہ ہے. ٹکٹ ہو گیا, ریزرویشن یہ نہیں ہوگی. پھر میرا مضبوط فیصلہ ہے. پیسے ہیں جیب میں کہ آپ وہاں جا کر رننگ ٹکٹ لے لیں, یہ میرا مضبوط فیصلہ ہے. پیسے تو نہیں میرے پاس. تو میرا خیال یہ ہے کہ دماغی اسپتال میں فوراً بھیجنا پڑے گا. عام اسپتالوں میں بھی کام نہیں چلے. کیسا مضبوط فیصلہ ہے جس کی کوئی علامت نہیں. میرا مضبوط فیصلہ ہے کہ آج اصل میں میرا نکاح ہوگا. ماشاء اللہ بہت مبارک ہو. تو چھوارے آ گئے, کہنے کہ چھوارے سے چھوڑیے, وہ تو پیغام بھی نہیں گیا. مضبوط فیصلہ. میرے گھر کی عورتوں نے لڑکی کا انتخاب بھی نہیں کیا. میرا مضبوط فیصلہ ہے. اللہ آپ کو شفا دے سکتا ہے, باقی تو اور دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا. مرض اپنی آخری انتہا. میرا مضبوط فیصلہ ہے کہ میرے اندر دین آئے گا. پھر کیا کیا آپ نے؟ معمولات کی پابندی کر رہے نہیں, ذکر کرتے نہیں, کسی اللہ والے کے صحبت میں گئے رہتے کچھ نہیں, کسی اللہ والے کو محبت سے کرنے ابھی وقت نہیں ملا, انشاءاللہ کریں گے. مضبوط فیصلہ. میں آج 3 گنا چھوڑوں گا, دین لاؤں گا اپنے اندر. مذاق بنا رکھا. مضبوط فیصلہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. مضبوط فیصلے کے ساتھ علامتیں ہوتی ہیں. کیا علامتیں ہم نے اللہ کو دکھائیں؟ کبھی تو کسی ماہر تربیت کرنے والے نے کہا تھا, بیٹا 100 مرتبہ تم جان لے چکے اور 100 قتل کر چکے, اب بھی تم اگر مضبوط فیصلہ کر رہے ہو اپنے کو بدل ڈالنے کی, تو میں ایک تم کو علامت بتاتا ہوں. تم ماحول چھوڑو اور اس ماحول میں رہ کر تم نہیں اپنے آپ کو بچا پاؤ گے. تم کو فلاں جگہ کا پتہ بتاتا ہوں, تم اس جگہ جا کر اپنا بسیرا کرو, وہ اچھے لوگوں کی بستی ہے, وہاں جا کر رہو. یہ علامت اللہ اگر تمہاری دیکھ لے گا تو اللہ معاف کر دے. چنانچہ اس بندے نے سفر شروع کر دیا, ابھی وہ وہاں تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے میں انتقال ہو گیا, لیکن اللہ نے اس علامت کو کافی سمجھا اور فرشتوں سے کہہ دیا, کیونکہ یہ بدل ڈالنے کے ارادے سے چل دیا تھا اور ایک ٹھوس علامت اس کی موجود ہے, اس لیے میں نے اس کی مغفرت کر دی. عذاب والے فرشتوں ہاتھ مت لگانا, رحمت والے فرشتوں اس کو جنت میں فوراً پہنچا. مضبوط فیصلے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان 24 گھنٹے کے نظام الاوقات کو نئے سرے سے بنائے, بالکل نئے سرے سے بنائے. جس دن توبہ کرے اسی دن اپنے 24 گھنٹے کے پورے نظام ٹائم ٹیبل کو نئے سرے سے بنائے. میں فلاں لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا, اب نہیں بیٹھا, بالکل طے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جہنم میں جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھے گا, یا جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر, تم کیوں جہنم میں گئے, کیا چیز تمہیں لے گئی جہنم میں, تو اس وقت وہ اپنے 3 جرم بتائیں گے. لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتے, جو موضوع چھڑتا تھا اسی پہ بات کرتے. آج کل تو ماشاءاللہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے حرفن مولا سمجھیں اور راؤنڈر سمجھیں. جو بات چلے گی, سیاست کی بات چلے گی تو ماشاءاللہ وہ حضرت جو اخبار بھی الٹا پڑھتے ہیں, یہ میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں,
ہمارے حضرت قاری ظہیر صاحب نظام الدین مرکز کے اکابرین میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا. وہ کہا کرتے تھے یا تو ہم کو سنکی ہی لوگ ملتے یا ہمارے ساتھ رہ کے سنکی بن جائے. تو میرے ساتھ سفر میں بھی 2-4 سنکی مل جاتے. تو ایک سفر میں دیکھا میں نے کہ ایک صاحب اخبار لیے ہوئے تھے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ، ہائے ہائے ایک نہیں بچا ہوگا. میں نے کہا کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ دیکھا اخبار ٹویوٹا کا اشتہار تھا، گاڑی بنی ہوئی تھی اور وہ الٹا لیے ہوئے. میں نے کہا ایکسیڈنٹ وہاں نہیں ہوا ہے، یہاں ہوا ہے. یہ ادھر گیا. قابل تو اتنے ہیں، لیکن بات جب آئے گی سیاست پر تو اوباما سے لے کر اسامہ تک سب کی خبر ہے. چائے، بمبئی کی چائے کیا بولتے ہیں ان کو؟ کٹنگ چائے، کٹنگ چائے اور اقوام متحدہ کے رودات. بات اب پھر چلنا، باتیں ہو رہی، فلموں پر باتیں، ون ڈے میچ پر باتیں، IPL پر باتیں، فلاں پر باتیں، فلاں پر باتیں، اور یہ ساری باتیں دل کو سیاہ بنا. ہمیں خبر نہیں، سارا نور جو رمضان بھر ہم نے بنایا وہ 10 منٹ کی بات کے ختم. تو جو انسان سچ مچ واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور دین لانا چاہتا ہے، پکے فیصلے کے فوراً بعد اسے کام کرنا ہوگا اپنی پوری زندگی کا شیڈول، اپنی پوری زندگی کا نظام الاوقات میں سب چیزوں پر نظر رکھیے کہ مجھے اب اتنے بجے اٹھنا ہے صبح، اور اٹھ کر مجھے پہلے یہ کام کرنا ہے، مجھے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے. سمناٹے کا وقت ہے اور اس وقت میں اپنے رب کو یاد کر کے اپنے دل کو بدلوانے کی دعا مانگوں. میں جلدی اٹھوں گا، کوشش کروں گا کہ جلدی اٹھوں. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی اٹھ جاؤں تو کیا کہنے، 4 رکعت پڑھ کے سجدے میں گر کر اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ. سجدے میں گر کر مانگنا اللہ کو بڑا پسند. بنی اسرائیل کی ایک عورت کا عجیب و غریب بات، بہت خوبصورت عورت تھی، حسینہ اور بڑی مالدار، اور دولت کمائی تھی اس نے اپنے حسن کو بیچ کر. شہر کے بڑے بڑے عمراء، لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس کو خوب پیسے دیتے تھے اور اس کے لطف لیتے تھے اور اس کے جسم کی لذت لے کر واپس آتے. یہ اس کا کام تھا. اور روزانہ سج بن کے بیٹھتی تھی. ایک محل بنوایا تھا، اس میں ایک شاندار ہال تھا، اس میں اونچا تخت تھا، مسند، دو تکیا، بامیاں، غلام، اور پھر اس کا کوئی کسٹمر آتا تھا اور پھر تنہائی ہوتی تھی اور سب کچھ ہوتا. ایک دن ایک نوجوان جو اسی علاقے میں رہتا تھا، بہت اللہ سے ڈرنے والا، ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا، وہ بیچارہ غلطی سے بھٹکتا ہوا کہیں اس محل کے اندر چلا، کیونکہ ارادہ نہیں تھا. لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی جو کسٹمر ہے وہ بھی نوجوان تھا، حسین تھا، اس کو اندر بھیج لیا جائے. اب جو اندر پہنچا اس عورت پر نظر پڑی جو سجی ہوئی انتظار میں تھی، تو اس کے نوجوانی کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ اس عورت نے کہا آؤ آؤ بیٹھو. وہ اس کے ساتھ اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا اور سوچنے ہی لگا کہ اب یہ کروں اور اب وہ کروں، اب کیا ہو. اتنے میں اس کو خیال آیا کہ کہاں آ گیا میں، میرا اللہ مجھ کو دعا اور نماز میں دیکھتا تھا، وہی اللہ مجھے یہاں دیکھ رہا ہوگا، کیا لگ رہا ہوگا اللہ کو. تو اس پر ایک کپکپی آئی. تو وہ عورت کہنے لگی تم کام کیوں رہے ہو، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں ذرا اس وقت جانا چاہتا ہوں، پیسے جتنے بھی میں نے وعدہ کیے تھے سب لے لو مگر مجھے جانے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. کیا بات کیا ہوئی؟ ان کا میں اصل میں بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گناہوں کے محفوظ نیکیوں میں لگا ہوا انسان تھا،
پتہ نہیں کہاں سے میں بہک کر ادھر آ گیا اور تم کو دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بھائی میں واپس جاؤں. جب یہ سنا تو اس عورت کے اندر بھی کب کبھی تاری ہو گئی. دیکھو ایک متقی انسان کی صحبت بعض وقت بلا ارادہ بھی کام کر دیتی. اس عورت نے کہا کہ ارے تم زندگی میں چند منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھے ہو اور یہ کام رہے ہو. میں تو روز یہ کم وقت بدکاری کر رہی ہوں. یہ سب کچھ میں نے اسی سے کمایا ہے. مجھے اندر ڈر نہیں آیا. آج کے میں بھی توبہ کرتی ہوں. جا پیارے جا جا, تیری توبہ نے میری زندگی بدل دی. اور غلاموں بانیوں سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, سب نکل جاؤ. میں اب جا رہی ہوں. میں تلاش کرتی ہوئی جا رہی ہوں. میں جانتی ہوں یہ غور ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اب میں جاؤں گی, میں نہیں مانوں گی. اس نے اپنے لباس بدلا, اپنے کو چھپایا اور بچتی بچاتی وہاں پہنچی جہاں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیان چل رہا تھا. مجلس لگی ہوئی تھی, آپ خطبہ دے رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. وہ بندی بیچاری, اس نے پیچھے سے کہلایا اپنا نام کہ ذرا جا کر موسیٰ سے کہہ دو کہ وہ بندی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. وہ چونکہ مشہور اور بدنام عورت تھی, اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا نہیں میں اس سے بات نہیں کروں, جلد جائیں, میں قدم سے بات کروں. وہ بندی واپس آئی, گئی تھی امید کے ساتھ, واپس آئی ہوتی ہوئی اور آ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سجدے میں گر گئی. پوری عبادت تو کرنی آتی نہیں, سجدے میں گر گئی اور کہا کہ اللہ موسیٰ نے تو مجھے بھگا دیا, آپ کے کریم نے, آپ کے حبیب نے, آپ کے نبی نے مجھے بھگا دیا اور میں اس لائق تھی کہ وہ مجھے بھگاتے. رب آپ مجھے مت بھگائیے گا, آپ مجھے مت بھگائیے گا, مجھے معاف کر دیجیے. سجدے میں پڑی ہوئی وہ اللہ کی معافی مانگ رہی تھی. اتنے دھرنے دروازے پر دستک ہوئی. اس نے کہا کہ یہ کوئی گاہک آیا ہوگا, میں نہیں کھولوں گی. وہ مانگتی رہی, روتی رہی. پھر دروازے پر دستک ہوئی, وہ مانگتی رہی, روتی رہی, دروازہ نہیں کھولا. جہاں تک کہ تیسری بار دستک ہوئی تو اس نے مجبوراً دروازہ کھولا, دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے. حضرت آپ کہنے لگی بچی بیٹی جب تم چلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ موسیٰ جب کام چھوڑ کر جاؤ اور میری اس معافی مانگنے والی بندی کو توبہ کراؤ. تم نے اسے واپس کر دیا, تم نے اس کو نہیں پیٹ پہچانا, وہ معافی مانگنے توبہ کرنے کے لیے آئی تھی. تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ کریم رب سنتی تو تھی کہ تو کتنا قریب ہے. اے رب زندگی پر میں تحاشی کرتی رہی, میرے دروازے پر زانی اور شرابی آتے رہے. ابھی میں نے سجدہ شروع کیا تھا کہ توبہ کی شروعات میں وقت کے نبی کو آپ نے میرے دروازے پر پہنچا دیا. مان گئی کہ آپ بہت کریم ہیں, مان گئی کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں, مان گئی میرے رب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچی تیری توبہ تو پوری بنی اسرائیل کی مغفرت کے لیے کر. مضبوط فیصلہ اور پھر کوئی علامت. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو زبان سے, میں اس سے کوئی علامت دیکھنا چاہتا ہوں. تم میں سے کسی نے کوئی سجدہ لمبا کیا, کبھی اس گنہگار عورت کی طرح تم نے چھٹی زمین پر رکھ کر رگڑ کر معافی مانگی, کبھی تم نے کہا یہی تو کمیاں, یہی تو کمیاں ہیں. 24 گھنٹے کے نظام والاوقات کو درست کریں. صبح کو جلدی اٹھنا, فجر کی نماز شوق و ذوق کے ساتھ پڑھنا, مرد مسجد میں جائیں, عورتیں اپنے گھروں میں شوق و ذوق کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز کے بعد اگر فوراً کوئی مشغولیت لازمی نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں, قرآن لے کر بیٹھیں, آنکھوں سے لگائیں, چومیں, عظمت اور محبت کے ساتھ اللہ کے صحیفے کو پڑھیں. پھر اگر اسی وقت موقع ہے تو کیا کہنے, اللہ والوں سے سیکھ کر ذکر بھی کریں, مراقبہ بھی کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ڈوب کر درود السلام کا ہدیہ دیں. دن کی شروعات ذکر و عبادت سے کریں, پورے دن برکت کریں. گھر کے کام کاج بھی اگر کریں عورتیں تو کچن میں بھی ہوں, کپڑے بھی دھو رہی ہوں, کمرے کو آرگنائز بھی کر رہی ہوں, کچھ بھی کر رہی ہوں, وہ سب کرتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی کلمہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی شعر نعت کا, کوئی شعر مناجات کا گنگناتی رہیں, ایسی آواز میں جو کسی نامحرم کے کان میں نہ پڑے, لیکن اپنے دل کو یاد الہی اور یاد رسول
اور یاد آخرت میں کاموں کے درمیان لگائے رکھنے والی عورتیں نوجوانی میں ولایت کے مقام تک پہنچ، ولایت کے مقام تک۔ حضرت مریم 17 سال کی تھی اس وقت، جس وقت وہ ولایت کبریٰ کے اس آخری مقام پر تھی جس کو صدیقیت کا مقام کہتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ آخری مقام جہاں تک عورت پہنچ سکتی ہے وہ صدیقیت کا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ نبوت کا ہے، اور نبوت کیونکہ باہر کی دنیا سے خطرات مول دینے کا کام ہے، اور اللہ نے عورت کو باہر کی دنیا سے اترنے والا گر جانے والا جہاد عورتوں کے لیے نہیں رکھا، اس لیے نبوت کے دروازے کی تکلیف عورت پر رکھی ہی نہیں۔ لیکن نبوت کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ صدیقیت کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک عورت کو صدیقیت کا ذکر کئی جگہ پر صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ یہ 17 سال کی کنواری تھی تب صدیقیت کا مقام ملا۔ 17 سال کی بچی اس مقام پر تھی کہ ان کے خالو زکریا علیہ السلام جو نبی تھے وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کے اس خصوصی معاملے کو دیکھ کر جو اس بندی کے ساتھ ہو رہا تھا حیران ہوئے۔ نبی وقت کا یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کی نشانیاں اپنی بھانجی کے پاس دیکھی تو زکریا علیہ السلام کے دل میں خود امیدوں کا ایک نیا چراغ روشن ہے، اور انہوں نے ایک عجیب یقین کے ساتھ دعا مانگی، اور اللہ نے اس دعا کو اب قبول کر لیا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہو رہی تھی وہ حضرت مریم کی کہ اس قرب الہی کے مقام کو دیکھ کر اور ان کے اس توکل اور یقین کے جذبات کو دیکھ کر جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اللہ کا قدردانی کا جو معاملہ تھا مریم کے ساتھ، اس کو دیکھ کر اس وقت تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا قبول۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رہبروں کو رہزنوں سے راہ ملتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی۔ تو اپنے اوقات کی حفاظت، میں بہت اہتمام سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ نے اپنے اوقات کی حفاظت، ادھر بات کر رہے ہیں ادھر بات کر رہے ہیں ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی کو منظم طریقے سے گزاریں، اپنے وقت کو مت ضائع کریں، بقدر ضرورت بات کریں، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، نگاہوں پر کنٹرول رکھیں، معمولات کی پابندی کریں، اور کم سے کم کسی ایک اللہ والے سے ایک خاص محبت کا رشتہ جوڑیں۔ یقین مانے فیض جو منتقل ہوتا ہے اور جو اثرات منتقل ہوتے ہیں، جو دل سے دل کو کوئی نور منتقل ہوتا ہے، وہ محبت بھری نگاہوں سے منتقل۔ جس محبت سے صحابہ اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے اس کا نقشہ کھینچنا بہت مشکل ہے۔ جی چاہتا ہے، یہ آج اس کا واقعی دل چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کے ان واقعات کو جمع کر کے بیان کیا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی محبت۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر دین کے راستے میں صحابہ نے کس طرح جان مال قربان کی، کتنی محنتیں کی، یہ جانتے ہیں، لیکن شاید ہمارے درمیان اس ذاتی محبت کا تذکرہ نہیں ہوا ہے جو ایک ایک صحابی اور صحابیہ کو اللہ کے رسول، یہ ایک الگ طریقے کی محبت تھی جو اللہ نے ان کے دلوں میں، کن نگاہوں سے وہ ان کو دیکھتے تھے۔ یہ کیا بات تھی
کہ تھوڑی دیر نہیں ملے تو ڈھونڈنے نکل گئے. یہ کوئی قانونی رشتہ نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھی. ہر صحابی کو حاصل. صحابہ محبت کے ان جذبات کا مصنوعی اظہار نہیں کرتے تھے. مصنوعی اظہار تو وہاں کرنا پڑتا ہے جہاں اندر محبت نہیں ہوتی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ اپنی بیوی کی محبت میں وہ قوالی گائے؟ دیکھا؟ اگر گائے گی تو بیوی فوراً فون کر کے ایمبولینس بلائے گی. گرمی بہت ہے، میرے شوہر پر ذرا اثر ہو گیا. اب وہ کہہ رہا اب ڈھولک والا بھی ہے اور طبلے والا بھی ہے اور سارنگی والا بھی ہے. ارے بھائی مجھے تم سے محبت ہے، میں تم کو مجھ سے محبت ہے کر کے ڈھونکی ہوں کمینے، یہ بیٹھ کے قوالی کر رہا ہے. 104 بخار ہے، دوا نہیں لایا، کہہ رہا محبت. نہیں سنو کلام سنو استاد بسم اللہ خان کا کلام سنو. دیکھو راگ سنو، راگ. تم بالکل وہابی ہو گئی ہو، تمہیں محبت کی قوالی پسند ہے. ارے وہابیوں کو مارو گولی، مجھے 2 وقت کی روٹی کھلاؤ بھائی. یہ جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اس کو محبت میں قصیدے پڑھنے پڑتے ہیں، اس کو محبت میں چراغاں کرنا پڑتا ہے، اس کو سڑکوں پر روشنی لگانی پڑتی ہے، اس کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں میرے بہت محبت ہے اللہ کے رسول سے. دیکھو میں نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے آج شبیہ بنانے میں، روزے اثر کی. لوگوں بہت محبت. حقیقی محبت کے لیے کبھی کسی کو شبیہ نہیں لگانی پڑتی. حقیقی محبت کے لیے کبھی کسی کو سڑکوں پر چراغا نہیں کرنا پڑتا. حقیقی محبت تو روئے سے پھوٹتی ہے، آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اداؤں سے جھلکتی ہے، جان و مال نشاور کر دیے جاتے ہیں. جو بات میرے محبوب کو پسند نہیں ہے میں کبھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچ جائے، میں نہیں کرتا. یہ ہے محبت. اور یقین مانے اس محبت کے بغیر آج کی دنیا میں خاص طور پر اللہ کی شریعت پر چلنا ناممکن. اس لیے کہ دوسری محبتیں ہم پر غالب آ جاتی ہیں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے پر غالب آ جائے تو ہم ان محبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے غالب آنے کے لیے یہ بالکل ضروری ہے کہ کوئی ہو زندگی میں ہماری، کوئی ہو زندگی میں جس سے ہم کو بے پناہ. لوگ تصوف و سلوک کو بھی ان نزاکتوں کے ساتھ نبھانے والے بہت کم. اپنے شیخ کے ساتھ اس درجے کی والہانہ محبت رکھنے والے کم ہیں، اسی لیے اس درجے کا فیض لوگوں تک نہیں پہنچتا. تحفظات کے ساتھ، ریزرویشنز کے ساتھ، شکوک و شبہات کے ساتھ، بے اعتمادیوں کے ساتھ، بدگمانیوں کے ساتھ. ایک ہی رشتہ تھا جس میں کامل درجے کا اعتماد اور والہانہ محبت ہوتی، مگر ہمارے بگڑے ہوئے شکی مزاج نے اس رشتے کی مٹھاس کو بھی گڑبڑ کر دیا. اس کی حلاوت اور مٹھاس کی کم. کیا بتاؤں آپ سے، اس عاجز نے محبت کرنے والے چند بندے تھے. ایک واقعہ سناؤں پھر دعا مانگے ہم اور آپ ہمارے دلوں کو بھی محبت ہو. کوئی ایک اللہ والا ہم کو ایسا مل جائے جس سے ہم دیوانے ہوں. آپ نے یا آپ میں سے کچھ لوگوں نے مصلح الامت، حسینوں کے حسین، محسنوں کے محسن حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا. ان کے ایک دیوانے عاشق خلیفہ
مجاز صحبت تھے حضرت مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ، گورکھپور کے رہنے والے تھے، مشرق یو پی کا مشہور شہر ہے وہ۔ اس عاجز نے ان کو زندگی میں پہلی بار جب دیکھا میں اس کا واقعہ سنانا چاہتا، یاد آ گیا اس وقت، اللہ ان کی یاد سے دل میں عجیب کیسے پیدا۔ میں ان سے واقفیت اور ملاقات کی سعادت سے بالکل محروم تھا، میں ان کو پہچانتا بھی۔ وہ بڑے گمنام قسم کے انسان، اپنے آپ کو بہت چھپا کر رکھا تھا، کوئی زیادہ شہرت نہیں تھی ان کی پوری دنیا میں یا پورے ملک میں۔ ایک دن میں مدینہ منورہ میں جب پڑھتا تھا تب کی بات ہے، چھٹیوں میں لکھنؤ اپنے گھر گیا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، یہ گھنٹی لگی، میں باہر نکلا تو دیکھا کہ بوڑھا مسکین غریب آدمی لگ رہا ہے، وہ کھڑا ہے دروازے پر اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگے کہ اگر حضرت جاگ رہے ہوں، تکلیف نہ ہو تو اتنا کہہ دیں کہ گورکھپور سے افتخار آیا ہے، بس صرف مسافہ کرنا چاہتا ہے۔ میں کہنا کہ کوئی ہوں گے بڑے میاں، تو میں نے ان کو باہر کے کمرے میں بٹھایا کہ آپ بیٹھیں، میں ابھی اطلاع کروں۔ میں اندر گیا، یہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی آخری معذوری کا دور تھا، بالکل معذور ہو چکے تھے۔ ہم لوگ دو آدمی مل کے ان کو اٹھاتے تھے تب وہ بیٹھ پاتے تھے، کان میں مشین لگا دی جاتی تھی اور ہر ایک کی بات وہ خود سمجھ بھی نہیں پاتے تھے، مجھے ہی ترجمانی کرنی پڑتی تھی اور کسی خادم کو وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ حضرت والد صاحب سے کہ کوئی صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گورکھپور سے افتخار، بس والد صاحب کے جیسے کسی نے بجلی اندر ہو، ارے حضرت حضرت تشریف لائیں، اٹھاؤ 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 جلدی اٹھاؤ۔ کہاں بٹھایا؟ میں نے کہا باہر کمرے میں، اٹھاؤ اٹھاؤ۔ اس کے بعد صافہ باندھا، عطر لگایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے دروازے تک لے چلو۔ بالکل معذور تھے، میں نے کہا آپ تشریف رکھتے ہم تو یہیں جاتے ہیں۔ نہیں تم نہیں جانتے، غصہ ہو کے انہوں نے ڈانٹ کے مجھ سے کہا نہیں جان، مجھے لے چلو۔ تم کیا جانو کہ یہ کون آیا اللہ کا؟ اب میں راضی ہوں کہ اللہ میں ان کو پہچانتا نہیں۔ میں ان کو لے کے گیا حضرت والد صاحب اور ادھر حضرت مولانا افتخار صاحب۔ اب جو دو کی ملاقات ہوئی ہے تو میں کیسے اس کو آپ کے سامنے اس کا منظر سیکھوں؟ یہ ان کی پیشانی چوم رہے ہیں، وہ ان کی داڑھی چوم رہے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، وہ ان کی پلکیں چوم رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ، یہ ان کا سینہ لپٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، عجب کیفیت ہے۔ اور ہم سب گھر والے، ہمارے بچے بھی آگے دور سے دیکھنے لگے اور پردے کے پیچھے سب رونے، پورا گھر ایک عجیب ماحول میں یہ ہو کے نا۔ اس کے بعد دونوں حضرات تشریف لائے، اس عاجز نے بیٹھنے کا انتظام کیا، بیٹھے، بڑی عجیب انداز کی گفتگو ہوئی۔ حضرت والد صاحب جب بہت خصوصی کسی کی اکرام کرتے تھے تو مدینہ منورہ کے ایک مخصوص باغ کی کھجوریں یہ عاجز لے کر آتا تھا، ایک خاص باغ جو میں جانتا تھا کہ وہ اس باغ کی کیا تاریخ ہے، تو وہ اس کی کھجوریں اپنے بہت خاص خاص مہمانوں کو پیش کرتے۔ فوراً مجھے اشارہ کیا کہ وہ کھجوریں نکال، وہ کھجوریں، پھر زمزم، پھر چائے وغیرہ بھی بنی، یہ ہوا وہ ہوا سب ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بہت دیر ہو گئی، یہ میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہہ کے رو پڑے اور پھر بہت دیر تک روتے رہے۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ کس منہ سے جاؤں، ہمت نہیں ہو رہی، کیا کیسا منہ لے کر جاؤں؟ والد صاحب کی چیخیں نکل گئی کہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے اور میرے وہاں پہنچنے سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال کافی دیر حضرت والد صاحب خلاف معمول بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پھر جب ان کو رخصت کیا تو پھر دروازے تک آئے، اور پھر دروازے تک آ کر رخصت کرنے کے بعد میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں والد صاحب کو بٹھا کے ابھی آتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب جہاں ان کی قیام گاہ ہے، جہاں ٹھہرے ہیں لکھنؤ میں وہاں تک ساتھ جاؤں گا اور جتنا بھی وقت ملے ان کے قدموں میں گزاروں۔
میں بہرحال قصہ مختصر کرتا ہوں. ان کے ساتھ گیا، جو کچھ مجھے وہاں ان کے بیٹھنے سے ملا اللہ اس کو بس باقی رکھے. پھر واپس آیا. ہاں ایک بات بتانا بھول گیا، ان کے ساتھ جو ان کے 2-3 رفقا تھے ساتھ میں، جب وہ نکلے باہر ملاقات کے دروازے کے باہر رخصت ہونے لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 روپے کا نوٹ نکالا یا 100 روپے کا، یہ مجھے یاد نہیں، اور کہا کہ دیکھو سب لوگ شکر کا صدقہ نکالو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے اس وقت کس کو دیکھا ہے، تم اس وقت کے کتب کو دیکھ کے آئے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہا حضرت والد صاحب کے بارے میں. تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو، صدقہ نکالو، نماز شکر پڑھو، دیکھو یہ موقع بہت بڑا ہے، ابھی صدقہ نکالو، ابھی صدقہ نکالو، ابھی صدقہ نکالو. عجیب کیفیت میں وہ گلی میں کھڑے ہوئے یہ باتیں کر رہے. میں ان کو رخصت کر کے گھر واپس گیا تو حضرت والد صاحب ابھی تک لیٹے نہیں تھے، انتظار میں بیٹھے تھے. میں حیران رہ گیا. میں نے ان کے خادم سے کہا کہ بھائی آپ نے لٹایا کیوں نہیں؟ منع کر دیا تھا جاگ پانے سے. جب میں اندر پہنچا تو کہنے لگے یہ دیکھو 100 روپے میں نے نکالے ہیں، تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا ولی اس وقت ہمارے گھر میں آیا. سب بچوں سے کہہ دو صدقہ نکالیں، اپنی بیوی سے بھی کہہ دو صدقہ نکالے، اس وقت ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی. کیا ہوتے ہیں اللہ والے. کیا میں دنگ رہ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا لوگ ہیں بھائی. ہم لوگ کون سے دین کے قائل ہیں کہ ہم نے آج تک کسی اللہ والے کو اس محبت سے نہیں دیکھا. کوئی اور دین ہے ہمارے پاس. 1976 کی بات ہے. ایک واقعہ اور یاد آ گیا. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت سنگین بیماری میں مبتلا تھے. دونوں گردے ان کے فیل ہو گئے تھے اور وہ کوما میں چلے گئے. اب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھائی بہت ہی خطرناک صورت ہے وغیرہ وغیرہ. 6-7 ڈاکٹر مستقل طور پر ہر وقت تقریباً گھر پہ رہتے تھے، جن میں سے کئی غیر مسلم تھے اور 2-3 مسلمان. ہر وقت وہ وہیں رہتے تھے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چاہنے والے تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کو خبر ملی کہ ہمارے حضرت بیمار ہیں. وہ خود بہت بیمار تھے، لڑکتے پڑکتے کسی طرح وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ گئے اور بس دروازہ دستک دی. میں باہر نکلا، لپٹ گئے مجھ سے، رو کے پوچھنے لگے میرے حضرت کیسے ہیں. میں نے ان کو حال بتایا کہ بس دعا کی ضرورت ہے، حضرت کی حالت اچھی ہے. کیا منظر تھا وہ. اسی گلی میں وہ قبلے کی طرف رخ کیا انہوں نے، وہیں سجدے میں گر گئے اور جس طرح انہوں نے دہاڑے مار کے رونا شروع کیا. جب وہ ڈاکٹر باہر نکلے، ایک دیوانے کو گلی میں سجدے میں پڑا ہوا دیکھا. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر اس اللہ کے بندے نے دعا سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر حضرت والد صاحب کی آنکھ کھلی. محبت، تقویٰ ملتا ہے اس محبت سے، دین ملتا ہے اس محبت سے. اس محبت کے بغیر کام نہیں چلے گا اور یہ محبت دین لائے گی اور پھر یہ دین ہمارے اندر آپس میں محبتیں پیدا کرے گا. ایک اللہ والے کی اللہ کے لیے محبت، اپنی اصلاح کے ارادے سے محبت، اس کو رش کی نگاہ سے دیکھنا، قدر کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کے لیے دعا مانگنا، اس سے ٹوٹ کر محبت کرنا اور پھر انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت دل میں آئے گی اور پھر اللہ کے احکام اور رسول کی سنتوں سے محبت ہوگی. اور جب اللہ کے حکموں اور حضور کی سنتوں سے محبت ہوگی تو حقیقی دین آئے گا، دل بدلے گا، دل سجے گا صبر سے، شکر سے، ذکر سے، ایثار سے. معاف کر دینے کا مزاج دل کا بنے گا. اس دل سے حسد نکل جائے گا، اس دل سے تکبر نکل جائے گا، اس دل سے غرور نکل جائے گا، اس دل سے ظلم کا جذبہ نکل جائے گا. کسی کے برا چاہنا یہ دل کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ سب کا بھلا چاہے گا اور پھر اس کے نتیجے میں پورے گھر میں محبت ہوگی، پورے محلے میں محبت ہوگی، پورے پڑوس میں محبت ہوگی، پورے خاندان میں محبت ہوگی، یہاں تک کہ کافروں کے دل میں بھی اللہ محبت ڈالے. ایک مکان بک رہا تھا ایک یہودی کا،
لوگوں کو پتہ چلا کہ بڑا اچھا مکان ہے، چل کے پوچھیں کتنے میں بک رہا ہے. کوئی آیا اچھا صاحب خیر، اس نے آ کر اس مکان کے مالک یہودی سے پوچھا کہ یہ مکان آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا 20,000 دینار. تو آپ بہت قیمت لگائیں. اس محلے کے اچھے سے اچھے اس علاقے کے مکان کی قیمت 8-9 ہزار 10,000 دینار سے زیادہ تو نہیں. یہ کیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے تفصیل مجھ سے نہیں پوچھی. 10,000 دینار اس مکان کی قیمت ہے اور 10,000 دینار حضرت امام عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت. اسی محلے میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں. آپ شاید جانتے ہوں ان کو. اس یہودی نے کہا وہ اللہ کا کتنا اچھا بندہ ہے، وہ کتنا اچھا انسان ہے، جس کو اس محلے میں آنا ہوگا وہ 10,000 زیادہ دے گا تبھی اس مکان میں بیچ. ایک یہودی بھی جانتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے امام اور محدث، اللہ کو ایسا چاہنے والے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کسی ایک بندے سے ایسی محبت نصیب فرمائے کہ جو محبت دل میں اتر جائے، آنکھوں میں بس جائے، طبیعت کو مست کر دے، طبیعت کو دیوانہ کر دے. اور کبھی انسان غائبانہ اس طرح کے اشعار پڑھے جیسے حضرت حسان بن ثابت اللہ کے رسول کے لیے پڑھا کرتے تھے، جیسے اور دیوانے حضور پاک کی شان میں پڑھا کرتے تھے، جیسے کعب بن زہیر پڑھا کرتے تھے، اور جیسے حضرت خمسہ ایک خاتون صحابیہ تھی، کس طرح کے شعر حضور کی شان میں وہ کہا کرتی تھی. انت كالشمس في الضياء وان جاوزت كيوانا في علو المكان. کیا کیا کہتے تھے. واجمل منك لم تلد النساء واحسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء. آپ سے بڑھ کر نیک میں نے کبھی دیکھا نہیں میری آنکھ نے، اور آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے آج تک کوئی بچے کو جنا. صحابہ جن محبتوں سے حضور کو دیکھتے تھے اور حضور اپنی نگاہوں کو جھکا کر اللہ سے ان محبتوں کے کرنے والوں کے لیے کیا مانگتے ہوں گے، یہ تو ان کا نصیب جانتا. آپ دل میں کہتے ہوں گے کہ اللہ یہ دیوانے مجھ سے بڑی محبت کر رہے ہیں، پیٹوں پر ان کے پتھر بن گئے، چولہے ان کے ٹھنڈے ہو گئے، بچے ان کے بھوکے رہ گئے، مگر انہوں نے میری چوکھٹ نہیں چھوڑی. اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری محبت آپ کے لیے کر رہے ہیں. اے رب کریم آپ بھی تو ان سے محبت کریں. فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ دیوانے میری سنتوں پر چل رہے ہیں، میرے خون کو بھی اندر جسم میں محفوظ کر لیتے ہیں، میری بالوں سے بھی ان کو محبت، میرے بدن کے کپڑوں سے بھی محبت، میرے پانی جو میرے منہ سے اور ناک سے نکلتا ہے اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. اے رب کریم یہ محبت دراصل میرے بدن سے نہیں ہے، اس تعلق سے ہے جو آپ نے مجھے اپنی ذات سے عطا فرمایا. اے رب کریم میں کچھ نہیں دے سکتا، عطا کرنے والے تو آپ ہی ہیں، آپ عطا کر دیجئے. اور تب ادھر سے اشارہ ہوتا تھا محمد دے دو تم ان کو، تقسیم کرنے والے تو تم ہی ہو، عطا کرنے والا میں ہوں، تمہیں سے تو تقسیم ہوگی. اب جو حضور آنکھوں کے ذریعے پلاتے ہوں گے، جو دل کے اندر کیفیت کے نشے کو اتارتے ہوں گے، وہ تو وہ جانے اور پینے والے جانے، اور وہ پلانے والا ساقی کوثر رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہم کو پینے والی آنکھیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو ایک ذوق جستجو عطا فرمائے، ایک محبت کی تلاش نصیب فرمائے. لوگوں پکا فیصلہ کرو، سچی توبہ کرو، ابھی اور اسی وقت اللہ پاک سے عہد کرو، اب اپنے دل کے اندر حقیقی دین کو اتاریں گے. رب کریم اب تو دنیا میں جینے کا مزہ نہیں آ رہا، باپ سے محبت نہیں، بیوی شوہر میں محبت نہیں، بھائی میں ٹوٹ ہے، یہ جینے میں کوئی جینا ہے. اے اللہ حقیقی دین دے دیجئے، اور حقیقی دین کے ذریعے سے پورے گھر کو، اس دنیاوی زندگی ہی کو ایک چھوٹی سی عارضی جنت بنا دیجئے، اور یہاں کی عارضی جنت سے جب بلائیے تو ہمیشہ کی جنت میں ٹھکانہ دے دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کئی مذکورات کے پیغام
اور کئی بھائیوں کے بھی پیغام کل سے اب تک آئے ہیں، میل کے ذریعے بھی، فون کے ذریعے بھی اور خطوط کے ذریعے، کہ وہ آج کی مجلس میں توبہ کے کلمات پڑھ کر سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ یہاں بھی موجود ہیں اور بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جو مختلف مقامات پر انٹرنیٹ سے یہ بیان براہ راست سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے قلوب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر سے نکلنے والے فیض کو مشائخ کے واسطے سے پہنچا دے اور اپنے کرم سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آئیے توبہ کے کلمات پڑھ لے۔ جو حضرات کسی اور اللہ کے بندے سے بیعت ہیں، ہرگز وہ بیعت کی نیت ان کلمات کو پڑھتے وقت نہ کریں، وہ صرف توبہ کی نیت کے ساتھ وہ کلمات وہ بھی دہرا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جو اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں، سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی نیت بھی کر لیں اور پھر ظہر کی نماز کے بعد معمولات کی نشست میں بیٹھ کر معمولات کو غور سے سن لیں، تاکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فیصلے کے بعد علامتیں ہونی چاہیے، اور وہ علامت معمولات کی پابندی جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اپنے کرم سے ہمیں ہماری مراد عطا کریں۔ سب سے پہلے زندگی بھر کے گناہوں کا تصور کر کے اللہ کی شان رحیمی کا استحضار کر کے توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ کلمہ طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا ہے، جو بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، ایک بار کے پڑھ لینے سے زندگی بھر کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ آئیے دعا مانگیں۔